صافات آیت مبارک نمبر 149 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون صدق اللہ العظیم۔ فاستفتهم آپ ان سے سوال کیجئے، دریافت کیجئے، آپ ان سے فتویٰ طلب کر لیجئے۔ لربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، اور ان لوگوں کے لیے بیٹے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، مادہ بنایا ہے۔ وہم شاہدون، اور یہ لوگ گواہ تھے، حاضر تھے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، سنو بے شک یہ اپنے جھوٹ میں یہ بات کہتے ہیں۔ ولد اللہ، کہ اللہ صاحب اولاد ہو گئے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیوں کو منتخب کر لیا، چن لیا، بیٹیوں کو ترجیح دی بیٹوں پر۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ گزشتہ آیات مبارکہ میں مسلسل 2-3 رکوع سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے بطور رہنمائی کے، بطور تسلی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ مقصود یہ ہے کہ تسلی دے کر حقیقت کی جو بات ہے، جو اصل مقصودی بات ہے، وہ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شرک کی تردید، شرک کی نفی کرنا، مشرکین کا رد کرنا، کہ مشرکین عقائد میں، اعمال میں، باتوں میں، ہر مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک یا عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے یا جن کا ذکر نہیں کیا، یہ تو خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر تھا، بطور نمونے اور مثال کے طور پر تھا۔ اللہ نے چند پیغمبروں کا ذکر فرمایا، ورنہ سارے کے سارے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر اور رسول علیہ السلام سب نے آ کر شرک کی تردید کی، شرک کی مذمت کی اور عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کی یہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد جو اصل مقصودی بات تھی، یعنی شرک کی مذمت کرنا، شرک کی تردید کرنا، مشرکین کا رد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ مضمون کچھ لمبا سا ہے، یعنی چند آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، لیکن ابتدائی آیات مبارکہ جو پڑھی گئی ہے، ان تمام آیات مبارکہ میں ایک ہی بات کا ذکر ہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے، مختلف انداز، مختلف صورتوں میں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز بدل بدل کے ایک ہی بات کی ہے، الفاظ بدل بدل کے ایک ہی بات کی ہے، صورتیں بدل بدل کے اللہ نے ایک ہی بات کی ہے، اور وہ ہے مشرکین لوگوں کا عقیدے کا رد کرنا۔ عرب کے اندر مختلف قبائل میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ بنیادی طور پر عرب کے اندر شرکیہ عقیدہ تو عام تھا، شرک، بتوں کی پوجا کرنا، رب تعالیٰ کے ساتھ ذات اور صفات کے اندر دوسروں کو شریک ماننا، یہ تمام عرب کے اندر یہ موجود تھا۔ البتہ بعض عرب قبائل ایسے ہیں جن کے اندر شرکیہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اور بھی اضافہ کر دیتے تھے۔ قبیلہ جوہینیہ، قبیلہ بنو اسلم، قریش کے علاوہ اور بھی چند ایک قبیلے ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاحب اولاد مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں تو اللہ کی بیویاں کون ہیں، تو یہ آگے کہہ دیتے کہ جنات زادیاں، جن جو سردار جن ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیویاں ہیں۔ وہ اس طرح فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان نسبتیں، جنوں کی نسبتیں، رشتہ داری، قرابت داری ثابت کرتے تھے، اور یہ ان کا برا عقیدہ تھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے خصوصاً بالخصوص اس عقیدہ بد کو اللہ نے رد فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فاستفتہم، میرے پیغمبر ذرا آپ ان سے دریافت تو کیجئے، فاستفتہم، آپ ان سے ذرا معلوم تو کیجئے، ان سے پوچھیں تو صحیح، لربک البنات ولہم البنون، اپنے لیے یہ بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں، لربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے، تو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا فاستفتہم۔ فاستفتی یاد رکھنا، ایک فاسأل کا لفظ بھی آتا ہے، فاسألو، ذرا سوال کرو، پوچھو، یہاں ہے فاستفتہم، استفتاء کے ذریعے سوال کے اندر عموم پایا جاتا ہے، اپنی ضرورت کا سوال کرنا یا اپنی ضرورت ہے یا نہیں اس کا سوال کرنا۔ یہاں فاستفتہم استفتاء کے اندر حقیقی بات اور تحقیقی بات، سند اور ثبوت والی بات، اس بات کو جب معلوم کیا جاتا ہے تو اس وقت سوال کرنے کو استفتاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستفتہم، میرے پیغمبر آپ ان سے ذرا فتویٰ طلب کیجئے، ان سے سوال کیجئے، ان سے دریافت کیجئے، لربک البنات ولہم البنون، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یاد رکھنا ہمارے عرف عام کے اندر مقصد عرب و عجم کے اندر بلکہ اس سے بڑھ کر انسانیت کے اندر اولاد کا خواہش مند ہونا، اولاد کی تمنا اور آرزو کرنا انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے۔ انسان خود چاہتا ہے کہ اولاد ہو، اور وہ چاہتا ہے دو وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا سلسلہ نسب آگے چل پڑے، میرا خاندان چل پڑے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد ہوگی بڑھاپے کے اندر، عجز اور کمزوری کے وقت، کسی مشکل وقت میں میرے لیے یہ دست بازو بنیں گے، میرے لیے میری اولاد معاون ثابت ہوگی، میرے لیے میری اولاد ہمت دار ہوگی، میرے لیے حوصلہ مند ثابت ہوگی، حوصلہ بڑھائے گی۔ انسان اس وجہ سے اولاد کی تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں مفقود ہیں، ختم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں وجہ نہیں پائی جاتی، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سلسلہ نسب آگے چلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ الصمد،
اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے جنے ہیں، نہ ہی اللہ نے کسی اور کو جنا ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ آگے اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی نسب چلانے میں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑھاپے میں، نعوذ باللہ عجز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کمزوری کے وقت میں دست و بازو اور معاون بننے کی ضرورت پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، مختار کل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑے طاقت والے ہیں۔ اللہ کو نہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی عجز، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہے۔ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تو تھکتے ہی نہیں ہیں، تھکاوٹ ہے ہی نہیں، اور اللہ کی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں۔ یہ تو ایک بات سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ازل سے لے کر ابد تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے میں تھکتے نہیں ہیں کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت پڑے، کہ میرا کوئی معاون بن جائے، میرا کوئی مشیر بن جائے، میرا کوئی دست بازو بن جائے، میرا کوئی حوصلہ بڑھانے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کیسی؟ اللہ نے اس لیے فرمایا فاستفتہم، میرے پیغمبر ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح، لربک البنات ولہم البنون، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے؟ اولاً تو خود بیٹیاں اہل عرب، خصوصاً یہ قریش اور مشرک لوگ، قریشی لوگ اور مشرک لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے ننگ اور عار سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بطور خبر کے ذکر فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کو خبر دی جاتی، خوشخبری سنی جاتی تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، شرم کے مارے ان کا چہرہ جھک جاتا تھا، یہ کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے تھے، اپنے لیے یہ عار سمجھتے تھے کہ ہاں میرے گھر بیٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے فرمایا تھا ام یدس فی التراب، کیا یہ ان لڑکیوں کو مٹی میں دفن کر دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے؟ اپنے لیے تو بیٹی کو ننگ اور عار سمجھیں، اپنے لیے معیوب اور شرمساری کا باعث سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ذلیل اور خوار سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تصور کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اولاد تجوید کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہی فرمایا فاستفتی، میرے پیغمبر آپ ان سے ذرا دریافت تو کیجئے، لربک البنات، لربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ بیٹے کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، بیٹی کو اپنے لیے ننگ اور عار سمجھتے ہیں۔ کیا تم اللہ کی عزت سے بھی زیادہ عزت والے ہو؟ اللہ کی نعوذ باللہ کوئی عزت نہیں ہے، تم اپنے لیے بیٹیاں ننگ اور عار سمجھو، اللہ کے لیے بیٹیوں کے فیصلے کرو۔ پھر اگلا قدم انہوں نے بڑھایا اور کہنے لگ گئے ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یعنی مشرکین نے کہہ دیا کہ فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی آگے بڑھے، انہوں نے کہہ دیا وقالت المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان ابن آدم پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، میرے لیے اولاد تجوید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جو اللہ کے لیے اولاد تجوید کر رہے ہو، ام خلقنا الملائکۃ اناثا، تم جو کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ اس بیٹے کے لیے عام طور پر 3 قسم کے دلائل چاہیے۔ ایک دلیل تو یہ چاہیے کہ انسان موقع پر حاضر ہو، چشمدید گواہ بن جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ
نقلی دلیل، کوئی اس کے پاس کوئی سند اور ثبوت ہو، یعنی ایسے لوگوں کی بات ہو جن کی بات عام طور پر عرف عام میں مسلم سمجھی جاتی ہو، مانی جاتی ہو، قابل اعتبار ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ عرف عام کے اعتبار سے بھی انسان کوئی دلیل دے دیتا ہے کہ ہمارے عرف میں ایسا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں اعتبار سے رد کیا۔ فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں، کیا ہم نے جب فرشتوں کو مونس بنایا تھا وہم شاہدون، کیا یہ اس وقت موقع پر موجود تھے؟ وہم شاہدون، کیا اس وقت یہ حاضر تھے؟ وہم شاہدون، کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ عینی گواہ ہیں، چشم دید گواہ ہیں۔ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، فرشتے مؤنث ہیں، فرشتوں کو بناتے وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ فرشتوں کو اللہ بنا رہے ہیں اور اس وقت بیٹیاں بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے تو پیدا ہوئے ہیں، یہ تو نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتے نہ مؤنث ہیں نہ مذکر ہیں، بلکہ یہ تو مجرد ہیں، جن کے اندر نہ صفت تذکیر ہے، نہ صفت اناث ہے، نہ مادہ اور مؤنث ہونے کی صفت ہے، نہ ہی مذکر اور نر ہونے کی صفت ہے، بلکہ یہ تو مجرد ہے، مادہ ہے۔ اور ان کے اندر نہ مردوں والی خواہش ہے، نہ ہی ان کے اندر مادہ اور مؤنث والی خواہش ہے، اور ان کو مرد ہونے کا علم بھی نہیں، مؤنث ہونے کا علم بھی نہیں۔ فرشتے تو علم سے کورے ہیں، بالکل علم فرشتوں کی صفت ہے ہی نہیں۔ اب یہ دائیں جانب والا فرشتہ جو نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں جانب والے کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے۔ بائیں جانب والا فرشتہ جو برائیاں لکھ رہا ہے، دائیں جانب والے کو پتہ نہیں ہے یہ کیا لکھ رہا ہے۔ صبح کے وقت جو فرشتے آئے تھے عصر کو چلے گئے، اب عصر کو جو آئیں گے وہ صبح تک رہیں گے۔ عصر کو آنے والے فرشتوں کو پتہ نہیں ہے کہ صبح والے فرشتے کیا کیا لکھ کے گئے ہیں۔ صبح والے جب فرشتے آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ شام والے فرشتوں نے کیا لکھا تھا، علم ان کے ہاں ہے ہی نہیں، ان کے ہاں صفت ہے نہیں۔ تو فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناثا، میں عرض یہ کر رہا ہوں فرشتوں کو اللہ نے جب بنایا تھا وہم شاہدون، کیا یہ اس وقت لوگ موجود تھے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ مادہ پیدا ہو گئے، یہ مؤنث ہیں، یہ مذکر نہیں ہیں، ان کے اندر مردوں والی صفت، نر والی صفت نہیں ہے، مؤنث والی صفت ہے، یہ اس وقت موقع پر موجود تھے، چشم دید ہیں، عینی گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ حاضر تھے، اللہ نے ان کو بلایا تھا آ جاؤ میں فرشتوں کو بنا رہا ہوں دیکھ لو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے بنایا تھا فرشتوں کو اناثا مؤنث مادہ، وہم شاہدون، اور یہ لوگ حاضر تھے اور یہ لوگ موجود تھے، یہ لوگ چشم دید عینی گواہ تھے؟ نہیں، یہ دلیل تو ختم ہو گئی، اب گواہ والی بات تو ہے نہیں۔ دوسری بات الا انہم من افکہم لا یقولون، کیا یہ ایسے لوگوں کا قول اور ایسے لوگوں کی بات پیش کرتے ہیں جو مسلم ہو، قابل تسلیم قابل اعتبار ہو، مانی جاتی ہو، کیسے لوگوں کی؟ فرمایا الا سنو، الا خبردار، الا متوجہ ہو جاؤ، جیسے ہمارے ہاں اعلان کرتے وقت کہتے ہیں حضرات، سارے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا الا، او لوگو، او سنو، متوجہ ہو جاؤ، خبردار، یہ حرف تہدید عربی کے اندر اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ انہم من افکہم لا یقولون، ان کی کیا بات مسلم ہو، ان کی کیا بات قابل اعتبار ہو، یہ تو اپنے جھوٹ میں بولتے ہیں، یہ تو اپنے جھوٹ ہی میں بولتے ہیں۔ انا، ایک الا فرمایا، دوسرا انا فرمایا، تیسرا ہم فرمایا، تین تاکیدیں لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر من افکہم کو اللہ نے مقدم کیا، لا یقولون کو اللہ نے مؤخر کیا، بعد میں ذکر فرمایا۔ کئی تاکیدیں، اتنی ساری تاکیدیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی بات قابل اعتبار قابل مسلم، یہ ان کی بات مانی جاتی ہے،
یہ تو بے شک سنو، بے شک یہ لوگ اپنے جھوٹ ہی میں یہ بولتے رہتے ہیں، یعنی نرا ان کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ پایا جاتا ہے، ان کے اندر تو حقیقت ہے نہیں۔ رب تعالیٰ کا شریک مانے یہ جھوٹ، یہ پتھروں کو اپنا رب مانے یہ جھوٹ، رب تعالیٰ کو اولاد والا مانے یہ جھوٹ، فرشتوں کو بیٹیاں کہیں، مؤنث اور مادہ کہیں یہ جھوٹ، پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہیں یہ جھوٹ۔ الا انہم من افکہم لا یقولون، سنو بے شک یہ لوگ تو اپنے جھوٹ میں بولتے رہتے ہیں، اپنے ہی جھوٹ میں یہ کہتے رہتے ہیں، ان کی بات کوئی قابل اعتبار تو ہے نہیں۔ انہوں نے جو اتنی بڑی بات کر دی، والد اللہ، اللہ صاحب اولاد ہیں، والد اللہ، اللہ اولاد والے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ البتہ نرے جھوٹے ہیں، یہ تو البتہ جھوٹے ہیں۔ عقیدہ ابنیت پر عیسائیوں کی طرف سے موحد مسلمانوں کا مناظرہ ہو رہا تھا، بحث مباحثہ چل رہا تھا۔ نصرانی عیسائی لوگ یہ اپنے دعوے کو ثابت کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا، اپنے مسلمان موحد عالم کو کہا، مولانا آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، میں ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا پوچھو، اس عالم نے بھی، عیسائی عالم نے بھی کہہ دیا پوچھو۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ چپ۔ اور بس بوڑھا کہتا ہے، دیہاتی کہتے ہیں بتاؤ نا بھی اللہ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی تو کوئی عمر نہیں ہے، ابتدائی نہیں، انتہائی نہیں، اللہ تو ازل سے ابد تک ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک۔ یہودی کہنے لگے یہودی ایک مانتے ہیں، تم بھی ایک مانتے ہو، اللہ کے دو ہی بیٹے ہیں۔ وہ دیہاتی کہنے لگا میرے 7 بیٹے ہیں، میری 53 سال عمر ہے، میرے 7 بیٹے ہیں، میں 53 سال کا ہوں، 7 بیٹے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی عمر اور صرف 2 بیٹے، تمہیں شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ بس وہ سارے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر پڑ گئے اور وہ لاجواب ہو گیا۔ یعنی ایسی بات اس نے کہہ دی کہ یہ کوئی عقل سے فیصلہ کرو، عقل سے سوچو بھی اللہ کی اتنی بڑی عمر اور ہیں 2 بیٹے۔ مشرکین کو کہہ دیا کہ تم بیٹیاں کہتے ہو اللہ کے لیے، ولد اللہ، اللہ صاحب اولاد ہو گئے۔ یعنی ایسی بات کے ذریعے رد کیا جاتا ہے جو ان کے ہاں بھی مسلم ہو، حقیقت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تو اپنے جھوٹ ہی میں بولتے ہیں کہ ولد اللہ، اللہ اولاد والے ہیں، انہم وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ تو البتہ نرے جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، ہر وقت جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی سند اور ثبوت اور حقیقی بات تو ہے نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے ایک جھوٹ انہوں نے بولا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی خدا ہیں، اللہ کے علاوہ اور بھی رب ہیں۔ دوسرا جھوٹ بولا کہ پتھر یہ رب ہیں۔ تیسرا جھوٹ بولا اللہ اولاد والے ہیں۔ چوتھا جھوٹ بولا فرشتے مادہ اور مؤنث ہیں۔ پانچواں جھوٹ بولا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ تو ہیں نرے جھوٹے، یہ تو جھوٹے ہیں، کاذب ہیں۔ ان کی کیا بات مانی جائے، کیا ان کی بات تسلیم کی جائے؟ رہی بات عرف عام کے اعتبار سے، فرمایا اصطفى البنات علی البنین، یہ خود عرف عام کے اندر بیٹوں کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو اپنے لیے عیب اور ننگ سمجھتے ہیں، اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ پھر یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اصطفى البنات، اللہ نے بیٹیاں اپنے لیے چن لیں، بیٹیوں کو ترجیح دے دیا علی البنین، بیٹوں پر۔ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے یہ حکم لگا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں کہہ رہے ہیں تو غلط ہے، اللہ کے لیے بیٹے تصور کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ تو صاحب اولاد ہے نہیں، اور اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو حسب نسب آگے چلانے کی ضرورت، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزوری اور عجز کے وقت معاونت کی ضرورت، نہ ہی اپنی جائیداد کی آگے ملکیت اور وراثت چلانے کی ضرورت۔
ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ بھی موت کے بعد ہی وراثت ہوتی ہے، کوئی ہمارے جائیداد کا وارث بنے، اللہ کے لیے تو موت ہے ہی نہیں۔ فرمایا اصطفى البنات علی البنین، نقلی اعتبار سے بھی یہ جھوٹے، چشمدید گواہ بننے کے اعتبار سے بھی یہ جھوٹے، عرف عام کے اعتبار سے بھی یہ جھوٹے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیوں کو ترجیح دی ہے بیٹوں پر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا سوچ و بچار نہیں کرتے؟ کیا اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون۔ پھر خصوصاً ان مشرکین مکہ قریشیوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، ہاں اگر تم یہ کہو ہمارے پاس تو سند ثبوت نہیں، پہلی آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگلے جملے کے اندر اللہ نے اسی بات کا سوال کیا ہے، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس بات کو اور اس مطالبے کو پھر پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اسی عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اللہ نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برے عقائد سے، برے نظریات سے، کفار اور مشرکین والے ان غلط مذعونات سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ عقیدہ اور ایمان نصیب فرمائے جو اللہ کے ہاں معتبر اور مسلم ہے۔ اللہ ہمیں اسی پکے، سچے، پختہ عقیدے پر اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ